السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول کا نام ہے جینے کی وجہ، از قلم اناشا، قسط نمبر 9۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنے ناول کی آج کی ایپیسوڈ۔ ماہنور جب گھر پہنچی تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ شاہ ہاؤس کی وسیع و عریض حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا لاؤنج میں چلی آئی جہاں سب موجود تھے۔ آغا جان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تسبیح گھما رہے تھے، جبکہ سدرا بیگم اور آمنہ بیگم کسی گھریلو معاملے پر گفتگو کر رہی تھیں۔ جانان ایک کتاب ہاتھ میں لیے خاموشی سے پڑھ رہی تھی۔ ماہنور کی آمد پر سب کی نظریں اس پر اٹھیں۔ پریشا اور جانان آج یونیورسٹی نہیں گئی تھیں، اس لیے آج کے پورے معاملے سے انجان تھیں۔ ویسے بھی اگر وہ یونیورسٹی ہوتیں تو ماہنور پریشا اور جانان کو دانین کے نزدیک نہیں بھٹکنے دیتی تھی، کیونکہ بقول اس کے دانین اس کی پہلی محبت ہے، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے کوئی اس کے نزدیک ہو یہ اسے کہاں برداشت تھا۔ پریشا، اٹھو بیٹا، بہن کے لیے پانی لے کر آؤ، یونیورسٹی سے تھکی ہاری آئی ہے۔ آمنہ بیگم نے ماہنور کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا، آنکھیں ہلکی سی سرخ تھیں، انہیں پریشانی ہوئی تھی ماہنور کو اس طرح سے دیکھ کر۔ ماہنور کو اس حالت میں دیکھ کر سبھی پریشان ہوئے تھے، کیونکہ ماہنور گھر میں آتے ہی ادھم مچا دیتی تھی، لیکن آج وہ خاموشی سے آئی تھی۔ اذلان جو وہیں لاؤنج میں ایک صوفے پر بیٹھا تھا، گہری نظروں سے ماہنور کو دیکھ رہا تھا۔ ماہنور نے گہری سانس لی اور تھکے ہوئے انداز میں بولی، مجھے پانی نہیں پینا، جبکہ یہ بولتے اس کی آواز رند سی گئی تھی، جیسے مشکل سے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ رہی ہو۔ کیا ہوا ہے دانین بچے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ اگر طبیعت خراب ہے تو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ سہیل صاحب نے دانین کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے پیار سے اس سے پوچھا، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ماہنور جو بہت مشکل سے اپنے اوپر ضبط کیے کھڑی تھی، مضبوط سہارا ملتے ہی بآواز رونے لگی، جبکہ اس کے رونے پر سب بوکھلاتے ہوئے اس کے ارد گرد جمع ہوئے۔ بیٹا، اس طرح سے روتے نہیں ہیں، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، ابھی آپ کے بابا زندہ ہیں۔ چلو میرا بچہ، شاباش، چپ ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ سہیل صاحب نے پیار سے ماہنور کو سمجھاتے ہوئے اس کی پریشانی کے متعلق اس سے سوال کیا۔ ماہنور نے بے بسی سے اپنے ارد گرد موجود اپنی فیملی کو دیکھا اور پھر دھیرے سے اٹکتے ہوئے اپنے اور دانین کے مابین گفتگو سب کے گوش گزار کی۔ نکاح کس سے؟ جانین نے چونک کر پوچھا۔ باقی سب ابھی تک ماہنور کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماہنور کی بات سنتے اور جانان کا سوال سنتے اذلان نے پہلو بدلا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دانین کا نکاح کس سے ہوا ہے، اور ابھی مزید ماہنور کچھ بولتی کہ راہم جو لنچ کے لیے گھر آیا تھا سب کو پریشانی سے ماہنور کے ارد گرد جمع دیکھتا سیدھا ماہنور کی طرف آیا اور ماہنور کے گرد سہیل صاحب کا حصار توڑتا ماہنور کو اپنے حصار میں لے گیا۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، سب نے سوالیہ نظروں سے ماہنور کو دیکھا، مگر سب سے زیادہ اذلان کے تاثرات نافہم ہوئے۔ اذلان نے غصے سے راہم کی طرف دیکھا، جسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن ماہنور کے جواب دینے پر اسے سمجھ آیا کہ یہاں تذکرہ اس کی بیوی کا ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں، دانین نے کچھ زیادہ نہیں بتایا، بس یہی کہ وہ شخص پیسوں کے بعد اسے چھوڑ دے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید اپنی بات مکمل کرتی اس نے ہچکی بھری تھی، اور اس شخص کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن اس کے نام کے ساتھ طلاق یافتہ کا دھبا ضرور لگ جائے گا۔ جبکہ ماہنور کی پوری بات سنتے سب کے ماتھے پر غصے سے شکنیں ابھری تھیں۔ اذلان نے غصے سے راہم کو گھورا، جس پر وہ اپنا پہلو بدل کر رہ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیوی اتنی سینسٹیو ہے، لیکن اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ وہ ایک دفعہ دانین سے ملے گا۔ بیٹا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے، آپ چپ کر جاؤ، رونے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے نا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، آپ تو ہنستے کھیلتے اچھی لگتی ہیں۔ راہم نے ماہنور کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اسے پیار سے سمجھایا، جبکہ اس کے الفاظ سنتے ہی اذلان نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اپنی بہن بیٹی کے لیے کیا سوچتے ہو اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ باہر کیا کرتے پھر رہے ہو۔ اذلان کا دل کر رہا تھا کہ وہ تمام گھر والوں کو راہم کے ایکٹ کے بارے میں بتا دے، لیکن پھر وہی راہم کی دھمکی اس کی زبان پر زنجیر باندھ رہی تھی۔ بھائی، میں خود کو قصوروار سمجھ رہی ہوں کہ مشکل وقت میں اپنی دوست کے کام نہیں آ سکی، اور آج بھی میں ایک لفظ تسلی کا اسے نہیں بول سکی، کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے ری ایکٹ کروں۔ پتہ نہیں دانین اس فیز کو کیسے ہینڈل کر رہی ہے۔
اذلان کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا ماہنور کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھنا، اس لیے وہ آگے آیا اور سب گھر والوں کے سامنے کہا کہ ماہنور تم پریشان نہ ہو، تمہاری دوست کا جس سے بھی نکاح ہوا ہے میں پتہ کر کے اسے طلاق دلوا کر تمہاری دوست کی خود کسی اچھی جگہ شادی کرواؤں گا۔ اذلان کی بات سنتے تمام گھر والوں نے ماہنور کو دلاسا دیا تھا، جبکہ راحم کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ اشتعال میں آتے اس نے سامنے موجود میز پر اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر مارا تھا اور گرجدار آواز میں دھاڑا تھا، خبردار جو اب اس لڑکی کا نام کسی نے اپنی زبان سے لیا یا اس کا تذکرہ بھی اس گھر میں ہوا یا اس کے رشتے کو لے کر، اور اذلان تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں پڑھنے کی، میں خود اس معاملے کی تحقیق کر لوں گا۔ راحم کی دھاڑ نما آواز سن کر سب اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے، کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ راحم اتنا شدید رد عمل دے گا، سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ برخوردار آپ کو بھی اس معاملے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم اس معاملے کو خود ہینڈل کریں گے۔ آغا جان نے اپنے پوتے کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے الفاظ اس کے سامنے کہے، جبکہ ان کے الفاظ سنتے اذلان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی اور راحم نے اپنے سر کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں پکڑتے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی کا نام کسی دوسرے شخص کے ساتھ جوڑا جائے، جبکہ اس کو اتنا غصے میں جاتا دیکھ سب اپنی جگہ پر حیران تھے۔ راحم نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، جیسے سڑکوں پر چلتے پہیوں کے شور میں اپنی بے چینی کو دفن کرنا چاہتا ہو۔ اس کے اندر اٹھنے والا طوفان اس کے چہرے کی سختی میں واضح تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتا بے مقصد سڑکوں پر بھٹکتا رہا، گہرے سانسوں کے ساتھ ضبط کی آخری حدوں کو چھوتا، مگر دانین کا نام اور اس کے ساتھ جڑے خدشات دماغ پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ ایک ویران سی جگہ پر آ کر اس نے گاڑی جھٹکے سے روکی۔ رات کے اندھیرے میں گہرے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، خاموشی میں صرف اس کے بھاری سانسوں کی گونج تھی۔ راحم گاڑی سے باہر آیا، دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے، سر جھکائے ایک طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چبھن تھی، جیسے کچھ اندیکھے ہاتھ اس کے دل کو مٹھی میں لے کر دبا رہے ہوں۔ دانین، اس نے دھیرے سے اس کا نام لیا، لبوں سے نکلا ہر لفظ جیسے زخم پر نمک چھڑک رہا تھا۔ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھوں کو بالوں میں دھساتا پیچھے دیوار سے جا لگا۔ اس کی مٹھیاں بند ہو رہی تھیں، جیسے کسی کا گلا گھونٹنے کی خواہش ہو، مگر بے اختیار اپنا ہی دل گھٹنے لگا تھا۔ کوئی اور تمہارا نام لے؟ اس کا لہجہ زہر خن تھا، آنکھوں میں عجیب سی جلن اندر آئی تھی۔ وہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا؟ وہ کیا سمجھی تھی کہ نکاح صرف ایک حل تھا؟ راحم کی آواز سرد اندھیرے میں گونجی، جیسے سناٹے کو توڑنا چاہتا ہو۔ پیشانی کی رگیں تن چکی تھی، سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو خود سے الگ ہوتا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس کا تصور بھی ناقابل برداشت تھا۔ دانین صرف میری ہے، راحم نے زیر لب بڑبڑایا، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتا ہو۔ چند لمحوں تک وہ وہاں کھڑا رہا، پھر اچانک مشتعل ہو کر ایک زوردار گھونسا دیوار پر مارا۔ خراشیں اس کی جلد پر ابھریں، مگر اندر کا غصہ کسی طور کم نہ ہوا۔ تم میری ہو دانین، تمہیں کوئی اور کیسے لے سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتا رہا، اس کی آنکھوں میں بے بسی اور ضد کا امتزاج تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تھکے قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھا، مگر اس کا ذہن ابھی بھی وہیں تھا۔ دانین کی بے بسی بھری آنکھوں میں، اس کی لرزتی آواز میں وہ گاڑی میں بیٹھا، ہاتھ اسٹیئرنگ پر جما کر ایک لمحہ آنکھیں موندی اور پھر گاڑی دھیرے سے آگے بڑھا دی۔ یہ معاملہ اب اس کے ہاتھ میں تھا، کسی اور کو اجازت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ وہ پل تھا جب راحم شاہ نے اپنی محبت کا اعتراف خود سے کیا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ چاہ کر بھی اپنی زندگی میں شامل لڑکی کو خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ اور یہ سوچ آتے ہی اسے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دی ہو۔ ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی، جیسے اس نے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ حاصل کر لیا ہو۔ سنسان رات کی خاموشی میں دل میں جلتی رہی ایک آگ دھیمی، اس کا نام تھا ہوا میں بکھرا، ایک ادھوری دعا، ایک ٹوٹا سہارا۔ مٹھی بھینچی، دیواریں لرزی، روح میں خلش سی ابھری، کوئی اور اسے کیسے چھو سکتا ہے؟ یہ سوچ ہی رگوں میں درد بن گئی۔ وہ اس کا غرور، وہی اس کا مان، پھر کیوں ہوا یہ بے نام سا گمان؟ وہ ہر حد سے گزر جائے گا، اپنا حق دنیا سے منوا جائے گا۔ از قلم انا شب۔ گھر میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حسین صاحب اپنے بستر پر نیم دراز تھے، دیوار پر نظریں جمائے جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ کمرے میں ہر طرف ایک خاموش اداسی تھی، جو صرف وقت کے ساتھ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دانین دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی، اس کی زردی مائل رنگت اور سوجی ہوئی آنکھیں اس کے اندرونی طوفان کی گواہی دے رہی تھی۔ حسین صاحب نے جیسے ہی اسے دیکھا،
ان کی آنکھوں میں بے چینی سی لہرائی، ان کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ ابھری، مگر دانین کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ فوراً چونک گئے۔ بیٹا ادھر آؤ۔ ان کی آواز میں ہمیشہ کی طرح شفقت تھی، مگر آج ایک ہلکی سی فکر بھی شامل تھی۔ دانین دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی، سر جھکائے، انگلیاں آپس میں الجھاتے ہوئے وہ اپنی سانس سے قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسین صاحب نے اس کے ہاتھ پر اپنا بوڑھا مگر مضبوط ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے دانین؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ رنگت کیوں اتنی زرد لگ رہی ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا، مگر ان کی آنکھوں میں واضح پریشانی تھی۔ بس یہی سوال کافی تھا کہ دانین کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو لڑک گئے، وہ سر جھکا کر بے آواز رونے لگی۔ حسین صاحب کی پیشانی پر گہری لکیریں پڑ گئیں۔ انہوں نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ بیٹا بولو، کیا ہوا ہے؟ ان کی آواز نرم مگر بے حد فکر مند تھی۔ بابا جانی، دانین کی ہچکیاں بند گئیں۔ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی۔ حسین صاحب کا ہاتھ لمحے بھر کو ساکت ہوا۔ انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کس سے بیٹا، اور کیسے؟ دانین نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے ساری تکلیف ایک لمحے میں سمیٹ رہی ہو۔ بابا وہ نکاح صرف ضرورت تھی پیسوں کی۔ اس نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد وہ مجھے چھوڑ دے گا، بس یہی وعدہ تھا۔ وہ الفاظ ڈھونڈتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ حسین صاحب کا دل ڈوبنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو دانین؟ ان کی آواز لرز گئی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے دانین کی آنکھوں میں دیکھا۔ بیٹا نکاح کوئی سودا نہیں ہوتا۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں میری بیٹی اپنا آپ کسی دوسرے کے حوالے کرائی ہے؟ مجھے آپ سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی، آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ بیٹا اس سے اچھا تو تھا آپ لوگ مجھے مرنے دیتے۔ حسین صاحب کی آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار گر رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اپنے لفظوں کو کیسے بیان کریں یا دانین کے ساتھ کیسے پیش آئیں، کیونکہ اس نے جو بھی کیا تھا وہ اپنے سکھ چین کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ انہی کی زندگی بچانے کے لیے کیا تھا۔ اس وجہ سے حسین صاحب کو زیادہ ملال ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی نے، جو کہ ان کی نازو پلی تھی، اپنا آپ صرف حسین صاحب کی جان بچانے کے لیے کسی کے حوالے کر دیا، اور وہ بھی ایسے کہ پیسوں کا انتظام ہونے کے بعد وہ اسے چھوڑ دے گا۔ حسین صاحب کس کس چیز کا دکھ کرتے، انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اپنی بیٹی کے نصیب کا لکھا مان لیں یا اس پر ماتم نہ کریں۔ حسین صاحب کا دل کر رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئیں اپنی بے بسی پر یا اپنی بیٹی کے نصیب پر۔ یہ کیسا وقت آیا ہے، یہ کیسا دکھ ملا ہے، جسے نازوں سے پالا تھا وہ خود کو ہار آیا ہے۔ میرے خوابوں کی دنیا تھی، میری آنکھوں کی روشنی، وہی چراغ بجھا بیٹھا جو امیدوں کا سہارا تھا۔ یہ بے بسی ہے یا آزمائش، میں فیصلہ نہ کر پایا۔ میری بیٹی، میرا غرور آج بکھر کے رہ گیا۔ میں دعا بھی کروں تو کس کے حق میں کروں؟ خود کو الزام دوں یا نصیب کے لکھے کو مان لوں؟ از قلم انا شاہ۔ باپ کے لیے اس سے بڑھ کر بے بسی کیا ہوگی کہ جس بیٹی کو اس نے ساری زندگی زمانے کی سختیوں سے بچایا، آج وہی بیٹی اس کی زندگی بچانے کے لیے خود کو قربان کر بیٹھی تھی۔ تبھی دروازے پر کھڑا حمزہ، جو کب سے یہ سب سن رہا تھا، آگے بڑھا۔ آپ بھی؟ وہ تیزی سے آیا اور دانین کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حسین صاحب نے گہری سانس لی۔ آنکھوں میں بے بسی کے سائے تھے، مگر وہ اپنی بیٹی کی تکلیف کو مزید نہیں بڑھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے نرمی سے دانین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حمزہ نے جلدی سے دانین کے آنسو صاف کیے۔ آپ پریشان مت ہوں، بابا جانی سب سنبھال لیں گے، اور اگر وہ شخص وعدہ توڑنے کی کوشش کرے گا تو میں دیکھ لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں بہن کے لیے ایک مضبوط عزم تھا۔ دانین نے بے بسی سے حسین صاحب اور حمزہ کو دیکھا جو اسے ہمت دے رہے تھے۔ وہ ابھی بھی لرز رہی تھی، مگر دل میں ایک ہلکی سی امید جاگ اٹھی تھی کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حسین صاحب نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی۔ ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے بیٹا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ کمرے میں ابھی بھی اداسی کا سایہ تھا، مگر حسین صاحب اور حمزہ کی تسلیوں نے دانین کے دل کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا ضرور کر دیا تھا۔ اور بے شک جب اپنوں کا ساتھ اور تسلی مل جائے تو بڑے سے بڑا دکھ بھی تھوڑا ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ شاہ ہاؤس کے کشادہ لاؤنج میں بوجھل سی خاموشی طاری تھی۔ پریشی اور ماہنور صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں تھیں۔ دونوں کے چہروں پر واضح افسردگی تھی۔ دانین کے نکاح کی خبر نے جیسے سب کی طبیعت بوجھل کر دی تھی۔ جانان بار بار بے چینی سے کبھی پریشی کو دیکھتی تو کبھی ماہنور کو۔ اس خاموشی میں بس جانان کی آواز تھی جو مسلسل بول رہی تھی، پلیز نا، چلو نا، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ جانان نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بار بار کبھی پریشی کے پاس جاتی تو کبھی ماہنور کے سامنے ہاتھ جوڑتی۔ جانان ابھی بالکل موڈ نہیں ہے، پلیز چھوڑو یہ سب۔
پریشے نے سنجیدگی سے جواب دیا اور دوبارہ ٹی وی اسکرین پر نظریں جما لیں، حالانکہ اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں جان، ہم نے کہا نا ابھی ہمارا کہیں جانے کا دل نہیں ہے، ماہنور نے بھی بیزاری سے کہا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، جیسے کسی گہرے بوجھ تلے دبی ہو۔ جانان نے بے بسی سے دونوں کو دیکھا، پھر ہاتھ کمر پر رکھ کر قدرے خفگی سے بولی، پلیز یار ایک بار چل لو، تھوڑا ماحول بدلے گا، ورنہ ہم یوں ہی افسردہ بیٹھے رہیں گے۔ ماہنور نے ایک گہری سانس لی اور نظریں چرا لیں۔ نہیں جان، ابھی بالکل نہیں۔ امی پلیز آپ ان دونوں کو سمجھائیں نا، مجھے فارمیسی جانا ہے دوائیاں لینے، یہ میرے ساتھ نہیں جا رہی۔ جانان نے التجا بھری نظروں سے سدرا بیگم کو دیکھا۔ سدرا بیگم نے نرمی سے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ بیٹا لے جاؤ نا جانان کو، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ پریشے نے ہلکی سی سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، ماما ابھی بالکل دل نہیں ہے، کل چلیں گے۔ ہاں چاچی، ابھی نہیں جانا، ماہنور نے بھی بیزاری سے کہا۔ وہ اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ جانان نے بے بسی سے ایک نظر آمنہ بیگم پر ڈالی اور پھر بیٹھتے ہوئے بڑبڑائی، کوئی کسی کی نہیں سنتا اس گھر میں۔ اسی لمحے دروازے پر ملازم آیا اور اطلاع دی، ارشمان صاحب آئے ہیں۔ یہ سن کر سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ارشمان اپنے مخصوص رعبدار انداز میں اندر داخل ہوا۔ نظریں سیدھی رکھتے ہوئے اس نے سب کو سلام کیا۔ آمنہ بیگم نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ ارشمان خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں پورے لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھیں، خاص طور پر جانان کو، جو اب دوبارہ پریشے اور ماہنور کو منانے میں لگی ہوئی تھی۔ سدرا بیگم نے ملازمہ سے کہہ کر ارشمان کے لیے چائے کا انتظام کروایا اور اس وقت وہ چائے کا کپ لبوں سے لگائے جانان کی حرکت ملاحظہ فرما رہا تھا، جو کبھی پریشے کی تو کبھی ماہنور کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ دونوں بھی اپنے نام کی ایک تھیں۔ پلیز یار ابھی نہیں تو شام میں ہی چلتے ہیں، مجھے بہت ضروری دوائیاں لینی ہیں، جانان نے بے چارگی سے کہا، مگر دونوں کی بے نیازی برقرار رہی۔ یہ دیکھ کر آمنہ بیگم نے سدرا بیگم کو دیکھا، پھر وہ ارشمان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بیٹا تم اگر برا نہ مناؤ تو جانان کو اپنے ساتھ فارمیسی لے جاؤ، اسے کچھ ضروری دوائیاں لینی ہیں۔ اور یہ دونوں جا نہیں رہیں۔ ارشمان نے ایک لمحے کے لیے جانان کی طرف دیکھا، جو صاف انکار کرتی نظریں چرا رہی تھی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے زحمت کی۔ بیٹا اکیلے جانا مناسب نہیں، تمہیں تو معلوم ہے آج کل کا زمانہ، سدرا بیگم نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ جانان نے بے بسی سے لب بھینچ لیا، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے۔ ارشمان نے سر ہلاتے ہوئے مختصر جواب دیا، ٹھیک ہے چلیں۔ جانان نے ایک نظر ماہنور اور پریشے کو دیکھا، جیسے اب بھی امید ہو کہ وہ مان جائیں، مگر وہ دونوں خاموش رہیں۔ جانان نے بادل نخواستہ پرس اٹھایا اور ارشمان کے پیچھے دروازے کی طرف چل دی، جبکہ ماہنور نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پریشے نے سر جھٹک کر ہنسی دبائی، ہاں مگر اب دوائیاں تو لانی ہی ہیں۔ فرحات خان کی نظر کیس کی فائل پر گہری تھی۔ کمرے کا چمکتا ہوا لیمپ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ کی لکیریں ڈال رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کیس کے خفیہ پہلوؤں کو کھنگال رہا تھا، جس میں لڑکیوں کا اغوا اور منشیات کے کاروبار کا جال پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ٹریس کی ہوئی معلومات کو ایک طرف رکھا اور اس فائل میں موجود ایک اہم نکات کو غور سے پڑھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرحاد نے اپنے آپ سے سرگوشی کی جب اس نے فائل میں ایک نام دیکھا، عمر جمیل۔ عمر جمیل وہ شخص جس کے بارے میں وہ کئی مہینوں سے سن رہا تھا، لیکن کبھی یقین نہیں آیا تھا کہ وہ گینگ کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بار خبر تھی کہ اس کے پاس پورے گینگ کے سارے ثبوت ہیں۔ فرحات خان کے دماغ میں غصے کی ایک لہر دوڑی۔ اگر یہ سچ تھا تو یہ اس کیس کو حل کرنے کا موقع ہو سکتا تھا جس کا انتظار وہ کر رہا تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، پھر آہستہ سے موبائل پر نمبر ملایا۔ ہیلو، مجھے فیلڈ آپریشن کی ٹیم کی ضرورت ہے، فوراً۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے دماغ میں گینگ کے سرغنہ تک پہنچنے کی ایک امید جاگ چکی تھی، اور اب اسے اس کا پتہ لگانے کے لیے ہر لمحہ کوشش کرنی تھی۔ فرحات خان کی آنکھوں میں عزم اور ایک نئی روشنی تھی۔ اسے یقین تھا اگر اس کے ہاتھوں یہ ثبوت آ گئے تو وہ اس کیس کو کافی حد تک جیت جائے گا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے، ایک نئے عزم کے ساتھ، دل میں یہ عہد کیے کہ وہ ضرور اپنے اس کیس میں کامیاب ہوگا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے پھیل رہے تھے۔ سورج اپنی آخری کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا، جیسے آسمان پر نارنجی اور سرخ رنگوں کی جنگ چھڑی ہو۔ فضا میں خفیف سی ٹھنڈک گھل رہی تھی اور سڑکوں پر روشنیوں کے کمکمے ایک ایک کر کے جل رہے تھے۔ فرحات خان کی جیپ شہر کی تنگ گلیوں سے گزرتی اس ویران گودام کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں عمر جمیل کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ جیپ کی رفتار نارمل رکھی گئی تھی تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ فرحات کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، جیسے اس آپریشن میں کوئی غلطی برداشت نہ ہو۔ سر، ہم قریب پہنچ گئے ہیں، سلمان نے ساتھ بیٹھے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اس کے ہاتھ
واکی ٹاکی پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ فرحاد نے فائل نکالی اور ایک بار پھر اس پر نظر دوڑائی۔ یہ وہ موقع تھا جس کا وہ مہینوں سے انتظار کر رہا تھا۔ عمر جمیل، جو ہمیشہ پولیس کی گرفت سے بچ نکلتا تھا، آج وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے والا تھا۔ گودام ایک سنسان جگہ پر واقع تھا۔ گرد و غبار سے بھری سڑک اور ٹوٹے پھوٹے دروازے اس کی ویرانی کی گواہی دے رہے تھے۔ باہر کچھ لوگ سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اندر موجود معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شام کی مدھم روشنی میں ان کے سائے لمبے ہو چکے تھے، جیسے رات کی تاریکی میں غائب ہونے والے ہوں۔ فرحاد نے ایک گہری سانس لی اور ٹیم کو اشارہ دیا، ہر طرف سے گھیر لو، انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دینا۔ پولیس اہلکار دیواروں کے ساتھ دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ ان کے جوتوں کی مدھم آواز رات کی آمد کی آہٹ میں دب رہی تھی۔ فرحاد نے خود کو گودام کے پچھلے دروازے کے قریب پہنچایا۔ اندر سے ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کہیں دور کسی نے کہکا لگایا تھا، کام بہت نفع دے رہا ہے جمیل بھائی، کسی کی آواز گونجی۔ بس احتیاط لازم ہے، پولیس ہر جگہ ناکے لگا رہی ہے۔ عمر جمیل کی آواز میں اطمینان اور غرور تھا۔ فرحاد نے لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ساتھیوں کو حرکت میں آنے کا اشارہ دیا اور اگلے ہی پل دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ پولیس اہلکار بجلی کی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ہاتھ اوپر کر لو، فرحاد کی آواز بجلی کی طرح گونجی۔ عمر جمیل، جو اب تک آرام سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے آدمیوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف سے پولیس کی نفری نے انہیں گھیر لیا تھا۔ کچھ نے ہاتھ اٹھا دیے، کچھ مزاحمت پر اتر آئے۔ عمر جمیل پیچھے کی طرف بھاگنے لگا، لیکن فرحاد نے فوراً اس کی طرف چھلانگ لگائی اور زوردار گھونسا اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ وہ زمین پر گرا، ہاتھ میں پکڑی سگریٹ دور جا گری اور اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ بہت دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا تمہیں عمر۔ فرحاد نے عمر جمیل کو گردن سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ فرحاد کی آنکھوں میں اس وقت شدید غصہ تھا۔ عمر جمیل نے دھندلی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس بار وہ بچ نہیں پائے گا۔ تمہارے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے خان، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ فرحاد نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس میں موجود ریکارڈنگز اور تصاویر اس کے سامنے لہرا دیں۔ یہ کافی ہیں؟ پولیس اہلکاروں نے باقی مجرموں کو ہتھکڑی پہنا دی اور ایک کے بعد ایک سب کو گاڑیوں میں دھکیلا گیا۔ شام کے سائے مکمل طور پر رات میں بدل چکے تھے، لیکن فرحاد کے چہرے پر کامیابی کی روشنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب بہت سے جانیں اس گینگ کے چنگل سے بچ جائیں گی۔ فرحاد نے عمر جمیل کو جیپ میں دھکیلتے ہوئے سلمان کی طرف دیکھا۔ یہ رات کافی لمبی رہے گی میرے دوست۔ گاڑیاں پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو چکی تھیں اور فرحاد خان کی آنکھوں میں ایک سکون سا اتر آیا تھا، جیسے وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف ایک قدم بڑھا چکا ہو۔ شاہ ہاؤس کے وسیع و عریض لاؤنج میں سدرا بیگم اس وقت اکیلی بیٹھی تھیں۔ ماں نور اور پریشی اوپر اپنے اپنے کمروں میں جا چکی تھیں اور آمنہ بیگم اپنے کمرے میں۔ ارشمان کے ساتھ جانان کے جانے کے بعد ان کے دل میں عجیب سا کھٹکا ہوا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا۔ جانان کو کال کرنے کا ارادہ کیا، مگر انگلیاں نمبروں پر رک گئیں۔ نہیں، ایسا لگے گا جیسے میں اس پر اعتبار نہیں کرتی، وہ زیر لب بولیں، مگر دل کے اضطراب کو قابو میں لانا آسان نہیں تھا۔ اللہ خیر کرے، میری جان کو اپنی امان میں رکھنا۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ان کے دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے۔ ارشمان ٹھیک ہے، سمجھدار ہے، مگر جانان کی معصومیت اور ارشمان کا مزاج، کیا دونوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ صحیح تھا؟ انہوں نے خود سے سوال کیا۔ ان کا دل یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ان کی جانان بڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں جانان اور ارشمان کچھ دیر پہلے نکلے تھے۔ لاؤنج کی خاموشی میں ان کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ یا اللہ، کوئی خبر آ جائے۔ ملازمہ اندر آئی اور ان کے لیے چائے کا کپ رکھ دیا، مگر چائے کی بھاپ سے اٹھتی خوشبو بھی انہیں سکون نہیں دے پا رہی تھی۔ ان کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف جا رہی تھیں اور دل بے اختیار دعا کر رہا تھا۔ سدرا بیگم کے دل کو کسی طور چین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جانان کو پہلی دفعہ اکیلے کہیں بھیجا تھا، اور وہ بھی ارشمان کے ساتھ۔ ارشمان کے مزاج سے کون نہیں واقف تھا؟ اور پھر کچھ دن پہلے ارشمان کے رشتے کے لیے انکار کرنا، نہ جانے کیوں، پر سدرا بیگم کو جانان کو ارشمان کے ساتھ بھیجنے پر اپنا فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ اسی لیے وہ دل سے اپنی بچی کے لیے دعا گو تھیں۔ میری بچی، تمہیں کچھ نہ ہو۔ ارشمان تو ٹھیک ہے، مگر زمانہ اچھا نہیں ہے۔
وہ بار بار دل ہی دل میں کہتی اور دعا مانگتی، مگر دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کی نظریں دروازے پر جمی تھیں، جیسے وہ امید کر رہی ہوں کہ جانان ابھی واپس آ جائے گی۔ ہنستی مسکراتی انہیں مطمئن کرتی، مگر ان کا انتظار بے چینی میں بدلتا جا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حمزہ نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایک بوجھل سکوت جو پچھلے کئی دنوں سے یہاں بسیرا کیے ہوئے تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کی سختی مزید بڑھ گئی۔ راحم شاہ! وہ خاموشی سے دروازے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی جو ہمیشہ سے تھی، مگر آج اس میں ایک عجیب سی بے چینی بھی جھلک رہی تھی۔ جی خیریت؟ جان سکتا ہوں کہ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ حمزہ نے منہ کے عجیب و غریب ڈیزائن بناتے ہوئے راحم سے استفسار کیا۔ راحم نے اپنی ایک آئی برو ریز کرتے اپنے سامنے موجود اپنے سالے کو دیکھا، جو اس سے عمر میں کافی چھوٹا تھا، لیکن روب ایسے جماتا تھا جیسے اس سے بڑا ہو۔ میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، اب ہٹو میرے سامنے سے، پہلے ہی میرا دماغ خراب ہے، مزید میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راحم نے کڑے تیوروں سے حمزہ سے کہا۔ اوہ! حمزہ نے منہ کو گول کرتے او کی شیپ بناتے راحم کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں، میری بہن آپ کی بیوی نہیں بلکہ منکوحہ ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کے پیسے دینے کے بعد نہیں رہے گی۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، کیونکہ میری بہن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ سے ملنے میں۔ حمزہ کی بات سنتے راحم نے بامشکل اپنے غصے کو مٹھیاں بھینج کر کم کیا تھا اور اپنی آنکھیں موندی تھیں تاکہ سامنے موجود اپنی بیوی کے پیارے بھائی کو غصے میں کچھ کہہ نہ دے، کیونکہ ان کے پیار کے نظارے تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ راحم نے اپنا سر جھٹکا جیسے وہ مزید بحث کے لیے تیار نہ ہو، اور حمزہ کو کندھے سے پکڑتے سائڈ پر کرتے اپنا اندر جانے کا راستہ بنایا۔ حمزہ جو اس اچانک افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، جلدی سے راحم کو ہاتھ سے تھامے زور سے پکڑا تھا کہ وہ اندر نہ جا سکے۔ رکیں، آپ اس طرح سے اندر نہیں جا سکتے، یہ شریفوں کا گھر ہے، آپ کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی، حمزہ نے قدرے چلا کر کہا۔ اس کے چلانے پر راحم نے اپنے کانوں میں اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں دیں۔ سالے صاحب تھوڑا آہستہ بولیں، کیوں لوگوں کی سماعت کی حس خراب کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے سالے کا لفظ سن کر حمزہ مزید بھڑک اٹھا اور راحم کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا۔ وہ الگ بات تھی کہ راحم اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا، کہاں باڈی بلڈر جیسی جسامت رکھنے والا راحم اور کہاں حمزہ، ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ اپنے گھر میں اونچی آوازیں سنتے دانین اور حسین صاحب باہر صحن میں آئے تو سامنے کا منظر دیکھتے دانین کی سانسیں تھمی تھیں، جبکہ حسین صاحب آگے بڑھے تاکہ حمزہ کو پیچھے کر سکیں۔ حسین صاحب نے حمزہ کو پکڑتے راحم سے پیچھے کیا تھا، جبکہ راحم کی نظریں دانین پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ راحم کو یہ وہ دانین لگی ہی نہ تھی جو آج سے 2 ہفتے پہلے تھی۔ زردی مائل چہرہ، بھورے بالوں کی لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھیں جو اس نے آج پہلی بار دیکھی تھیں۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی دانین کے بال نہیں دیکھے تھے، اور نہ ہی اس کے بالوں کا رنگ۔ بے رنگ آنکھیں، نارنجی رنگ کا سوٹ پہنے، اس کا ہم رنگ دوپٹہ سر پر لیے وہ بے بسی کی مورت لگ رہی تھی۔ دانین کو اس حالت میں دیکھتے راحم کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ راحم کی نظر اپنی بہن پر پڑھتے دیکھ حمزہ نے فوراً اپنا آپ حسین صاحب سے چھڑوا کر دانین کو اپنے بازوؤں کی حصار میں لیا تھا، جبکہ راحم جس کی نظر دانین پر ہی تھی، اس کو حمزہ کے حصار میں جاتے دیکھ اس نے اپنے دانت کچکچائے تھے کہ وہاں موجود تمام افراد کو اس کے دانت کچکچانے کی آواز آئی تھی۔ راحم نے فوراً سے اپنی نظریں دوسری طرف پھیری تھیں، کیونکہ مزید اس منظر کو دیکھنا اپنے غصے کو بڑھانا تھا۔ اس لیے حسین صاحب کی طرف اپنا رخ کیا اور ان سے کہا کہ مجھے دانین سے کچھ بات کرنی ہے۔ سر، معذرت کے ساتھ، لیکن اس وقت ہم آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتے، حسین صاحب نے 2 ٹوک انداز میں راحم کو جواب دیا۔ انشاءاللہ میں کوشش کر کے 10-15 دنوں میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، اس کے بعد اپنے کہے کے مطابق آپ میری بیٹی کو اس رشتے سے آزاد کر دیجیے گا۔ حسین صاحب کے کہے الفاظ راحم کو ہتھوڑے کی مانند لگے تھے، اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے جسم سے اس کا دل نوچ کر نکال رہا ہے، لیکن بنا کوئی رد عمل دیے اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، آپ کے پاس صرف 2 دن ہیں، اگر 2 دن کے اندر آپ نے میرے پیسے واپس نہ کیے تو میں آپ کی بیٹی کو کسی قیمت نہیں چھوڑوں گا۔ راحم کی بات سنتے حمزہ جو ابھی تک حسین صاحب کی بات کو تحمل سے سن رہا تھا، بھبرے ہوئے شیر کی مانند آگے بڑھا اور غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، آپ اپنی بات سے مکر نہیں سکتے، پہلے ایسا کوئی بھی معاہدہ طے نہیں پایا تھا کہ اتنے دنوں میں پیسے واپس کرنے ہیں۔ بابا جانی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو 10-15 دنوں میں پیسے واپس کر دیں گے، تو ہمیں اتنی مہلت دیں۔ 2 دن میں پیسے واپس کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور پیسے واپس کرتے ہی آپ میری بہن کو چھوڑ دیں گے۔
میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، اگر 2 دن کے اندر مجھے میرے پیسے واپس نہ ملے تو میں آپ کی بیٹی کو کسی قیمت نہیں چھوڑوں گا، اسے اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ راحم یہ کہتا آخری نظر دانیال پر ڈالتا گھر کی چوکھٹ پار کر گیا تھا۔ اگر وہ سیدھے سے بول دیتا کہ وہ دانیال کو نہیں چھوڑنا چاہتا تو شاید حسین صاحب کچھ سوچ لیتے، لیکن یہ کہتے راحم کی انا آڑے آ رہی تھی، اس لیے اس نے شرط ہی ایسی رکھی جو ناممکن تھی۔ پیچھے دانیال کی بکھری حالت کو حسین صاحب اور حمزہ نے بامشکل سنبھالا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنے ریویوز لازمی دیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور ساتھ ہی ساتھ میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، خاص طور پر نیو آنے والے ویورز سے، کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔